کر سکے گا نہیں. تو یہ یاد رکھیں ہر بندہ اپنا ایک مین ہدف مقرر کرے, ایک مین ہدف, ایک مین گول کہ میں نے پریکٹیکل لائف میں یہ بننا ہے. اور اس میں یہ بھی شرط ہے, یاد رکھیں اداس لوگوں سے دور رہا کریں. تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, تیرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. تیرے خاندان میں کوئی کامیاب نہیں ہو, تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہاں, ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں. کیونکہ پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے یاد رکھیں آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں گے, یہ بڑا ضروری ہے. ہاں, دل والوں کے ساتھ رہیں, اور ساتھ رہیں لیکن عاجزی کے ساتھ, یہ بھی بہت ضروری ہے. کچھ لوگ مضبوط قلوب والوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کے آگے بھی پھر تکبر ہی کرتے ہیں. ہاں, اپنا نخر اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. ہاں, میں وہ کہتا ہوں اکثر, نہ کوئی دل ملاتا ہے, نہ کوئی دل سے ملتا ہے, نہ کوئی دل ملاتا ہے, نہ کوئی دل سے ملتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. کیوں درمیان میں موٹے موٹے پیٹ آ جاتے ہیں اور دلوں کو ملنے نہیں دیتے. لالچ, دنیا, انانیت, سیلفش تھاٹس, میں نے یہ اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے. جہاں کو ناز ہے ہستی پہ اپنی, میں اپنی نیستی پہ مر رہا ہوں. ملا ہے جب سے لطف انکساری, تنزل میں ترقی کر رہا ہوں. تنزل میں بھی ایک ترقی کا مقام. جب انسان فروتنی کا پیکر بن جاتا ہے, عاجزی اپنے شیخ کے آگے, اپنے اسپریچل گائیڈ کے آگے, وہ جو آپ کا ٹرینر ہے, آپ کا ٹیچر ہے, آپ اس کو حقیقتاً اپنا ٹرینر مان لیتے ہیں, عاجزی کے ساتھ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے ارد گرد ہمیشہ پازیٹیوٹی ہے, اور اداس لوگوں سے دور رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے نہ خود کچھ کرنا ہے نہ آپ کو کچھ کرنے دینا ہے. وہ ایک ہے نا کہ ایک گاؤں میں کچھ لوگ تھے, تو انہوں نے وہاں پر کسی نے اٹیک کرنا تھا. وہ اس گاؤں میں اگر وہ رہتے تو سارے برباد ہو جاتے, سب کی موت واقع ہو جاتی. تو اس کے آگے ایک بہت بلند دیوار تھی. انہوں نے اس دیوار کو کراس کر کے دوسرے شہر میں جانا تھا. وہ دیوار بہت بلند تھی, بہت اونچی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس دیوار کو کون کراس کرے گا, یعنی دوسری طرف جا کے یا دیوار کے اوپر جا کر رسی پھینکے گا اور لوگ جو ہے اس کو کلائم کریں گے اور شہر میں جائیں گے. تو انہوں نے 10 لوگوں کا انتخاب کیا کہ آپ جائیں اور اس دیوار کو کراس کریں, اوپر جا کے اس دیوار پر چڑھ کے اوپر سے رسی پھینکیں, اور پھر ایک ایک کر کے وہ سارے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اس شہر میں چلے جائیں گے, ان کی جان بچ جائے گی. اب جب ان 10 لوگوں کا انتخاب کیا نا, تو نیچے گاؤں کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں, وہ تو اپنا قد دیکھ, اپنی ہائٹ دیکھ, یہ دیوار اتنی اونچی, اتنی بلند دیوار ہے, اس دیوار کو تو کیسے کراس کر سکتا ہے, اس دیوار پر تو کیسے چڑھ سکتا ہے, تم لوگ اپنا قد دیکھو, اپنی حیثیت دیکھو, یہ امپاسبل ہے, یہ ناممکن ہے. وہ 10 لوگ تھے, ان میں 9 لوگ ناکام ہو گئے, وہ وہیں رہے. ایک اللہ کا بندہ وہ دیوار کے اوپر چڑھ گیا, اوپر سے اس نے روپ کو پھینکا, رسی پھینکی, اور پھر ایک ایک کر کے وہ سارے گاؤں کے لوگوں کی جان بچ گئی. جب وہ شہر میں پہنچتے ہیں, اس دیوار کے اس پار جب پہنچتے ہیں شہر میں, تو سب اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تھینک یو that you saved our life, تیری وجہ سے ہماری جان بچ گئی, تیرا شکریہ. وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور وہ اللہ کا بندہ ریاکٹ ہی نہیں کر رہا, ان کو دیکھ رہا ہے اس طرح. وہ کہہ رہے ہیں تیرا شکریہ کہ تو نے ہماری جان بچائی, لیکن وہ ریاکٹ ہی نہیں کر رہا, وہ دیکھ رہا ہے. کیوں وہ چپ ہے, کیوں وہ جواب نہیں دے رہا؟ وہ بہرا تھا. کیا سنیں, اب میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ جو نیگیٹو باتیں سن رہے تھے نا, وہ تم نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے, وہ جو سننے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ سارے ناکام ہو گئے, کیونکہ نیگیٹو میسیجز ان تک پہنچ رہے تھے. یہ بہرا تھا, یہ نیگیٹو میسیج سن نہیں پاتا تھا. اس کا مقصد, اس کا گول تھا, یہ ان اداس لوگوں کی اداس باتوں کو سن نہیں پاتا تھا, اس لیے یہ کامیاب ہو گیا. تو یہ یاد رکھیں, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا, پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو بہرے ہو جائیں, نیگیٹیوٹی کے حوالے سے بہرے ہو جائیں. نیگیٹو باتیں سنانے, میں تو یہاں ہندوستان آتا ہوں یا پاکستان جاتا ہوں, تو وہاں پر دیکھتا ہوں گلیوں میں آپ کو وہ مالش کرنے والے, مساج کرنے والے لوگ ملتے ہیں. وہ کچھ پیسے لیتے ہیں اور آپ کھوجل مساج کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار, یہ فزیکل مساج کرنے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن فزیکل مساج سے زیادہ امپورٹنٹ مینٹل مساج ہے. ذہن کی مالش بھی چاہیے. ہاں, تو کچھ ہوتے ہیں نا بزنس مین, کاروباری لوگ, اور ہمیشہ مایوس بھی رہتے ہیں. تو میں ان کا, اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے نا, اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے, مال دیا ہے, تو یہ جو فزیکل مساج کے لیے تم نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے, یہ مالش کرنے والوں کو رکھا ہوا ہے, ان سے زیادہ اہم مینٹل مساج کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. کہا وہ کیا ہے؟
میں نے کہا جب گھر میں جاتے ہو تو بیوی ہمیشہ کہتی ہے تو نکما ہے, بچے بھی کہتے ہیں تو نکما ہے, بزنس ورک کالگس کے پاس جاتے ہو کہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اتنے نیگیٹو لوگ رکھے ہیں. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے نا تو یہ فزیکل مساج کرنے والوں کو جو تم پیسہ دیتے ہو, اتنے پیسے کے لیے اتنا پیسہ دے کر ایک مینٹل مساج کرنے والے کو مقرر کرو جو گھر میں بیٹھا ہو, جب بھی سیٹ صاحب اندر آئیں یا کوئی بھی بندہ اندر آئے باہر جائے وہ کہے یو کین ڈو اٹ, تو کر سکتا ہے, تو کر سکتا ہے, تو کر سکتا ہے, تو کر سکتا ہے. یہ مینٹل مساج ہے کہ یہ پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اداس لوگوں سے دور رہنا ہے. ہمیں پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو مضبوط ذہن والے ہوں, to be surrounded by positive people, کیونکہ اس کے لیے یہ بہت ضروری. اور دوسری بات, focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life. جو ہے اس پر فوکس کریں, یہ کمپلین نہ کریں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اس پر فوکس کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ جل وعلا آپ کو کیسے کامیابی عطا فرماتا ہے. ایک جی مزاس کی ایک لڑکی ہے, 19 ایئر اولڈ لڑکی, غیر مسلم تھی. اس کی زندگی میں ایک مقصد تھا کہ میں نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے, میں نے زندگی میں کچھ بننا ہے, میں نے پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کرنی ہے. لیکن کیا ہوا, اچانک وہ پیرالائزڈ ہو گئی, پورا جسم اس کا مفلوج ہو گیا, مکمل پیرالائز ہو گئی. صرف اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, بول بھی نہیں سکتی, صرف برین کام کر رہا ہے. 19 ایئر اولڈ, لیکن اس کی زندگی کا مقصد تھا کہ میں نے پریکٹیکل لائف میں کچھ بن کے دکھانا ہے. لیکن کیا ہوا, اچانک وہ پیرالائز ہو جاتی ہے. جب وہ پیرالائز ہو جاتی ہے, صرف آنکھیں چل رہی ہیں, دماغ چل رہا ہے. لیکن اسے پتا تھا, چونکہ وہ سیلف موٹیویٹڈ, اس قدر اس کے اندر موٹیویشن تھی کہ میں نے زندگی میں کچھ بننا ہے, میں نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے. اور اس نے اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کر لیا تھا. ٹیلنٹ کیا تھا کہ وہ رائٹر تھی. جس طرح میں نے کہا کہ سیلف ایکچولائزیشن کے مراحل طے کرنا, سیلف ڈسکوری کے مراحل طے کر کے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی حقیقتوں کو سمجھ کے جب آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے میرے اندر وہ کون سی خوبی, کون سا خزانہ رکھا ہے جو اللہ جل وعلا نے صرف مجھے دیا ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے, میں اس پر عمل کروں گا, اس کی بنیاد پر اپنے اہداف مقرر کروں گا اور کامیابی حاصل کروں گا. اس لڑکی نے اپنے آپ کو ڈسکور کر لیا تھا, لیکن اچانک وہ مفلوج ہو گئی. اب کیا ہوا, اس حالت میں وہ محتاج ہے, ڈیپینڈنٹ ہے, وہ موو بھی نہیں کر سکتی. فیملی ممبر اس کو اٹھاتے ہیں, اگر کہیں جانا ہو تو فیملی ممبرز اٹھا کے لے جاتے ہیں, ویل چیئر پر لے جاتے ہیں. خود وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی, لیکن ہاتھ بھی نہیں موو کر سکتی تھی. اس حالت میں اس نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب بیسٹ سیلر دنیا میں بنی, اور وہ عورت سیلیبریٹی بن گئی, کامیاب ہو گئی. کیسے؟ ظاہر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ وہ اپنے ہینڈز بھی موو نہیں کر سکتی تھی, تو کتاب کیسے لکھی؟ اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے کتاب لکھی, پلکوں کے ذریعے, یوں آنکھیں چپک کر اس نے اپنی کتاب لکھی. اس کے فیملی ممبرز اس کے سامنے الفابیٹس پیش کرتے ہیں, ABCD. جس حرف کا انتخاب کرنا ہوتا وہ آنکھ بند کر لیتی, اس کو پاس کرنا ہوتا آنکھ کھلی رکھتی. پھر کسی اور حرف کا انتخاب کرنا ہوتا آنکھ اس طرح بند کر لیتی. یوں اپنی آنکھوں کو چبکنے کے ساتھ ساتھ اس نے حروف کا انتخاب کیا. یوں حروف سے الفاظ بنے, الفاظ سے جملے, پیراگرافس بنے, اور اس نے پوری کتاب لکھ ڈالی اور وہ کامیاب ہو گئی. اس کتاب کے کور پیج پر اس نے یہ جملہ لکھا, focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life, and learn how to best utilize what you have in life. You will be successful in life. اس چیز پر فوکس کرو جو ہے, جو نہیں ہے اس پر فوکس نہ کرو. میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, میرا ٹیچر اچھا نہیں تھا, میری یونیورسٹی اچھی نہیں تھی, میرے والدین سخت مزاج تھے, میرے پاس رشوت نہیں تھی, سیاستدان جو تھے وہ کرپٹ تھے. اور ٹھیک ہے یہ باتیں تم پاکستان انگلینڈ میں کیا کرو, امریکہ میں کیا کرو, یہاں تو کرپشن ہے, انڈیا میں کرپشن ہے, فلاں ملک میں کرپشن ہے, یہاں پر تو سفارشیں چلتی ہیں, وہاں کامیاب ہو سکتے ہو. میرے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, میرا ٹیچر اچھا نہیں تھا, والدین کی تربیت اچھی نہیں تھی, فلاں نے مجھ پر جادو کر دیے, میں اصل میں کامیاب ہو سکتا تھا لیکن میری فلاں دادی کی فلاں رشتے دار نے قبر میں جا کے تعویذ ڈال دی, اس کی وجہ سے میں ناکام ہوں. یہ ہماری سوچ ہے. اہل ہمت نے حصول مدعا میں جان دی اور ہم بیٹھے ہوئے رویا کہ یہ تقدیر کو. میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ شکوہ گلا فلاں کی وجہ سے, فلاں کی وجہ سے, فلاں کی وجہ سے. اس لڑکی نے ایک پیغام دیا, اس نے پیغام دیا, اس نے میسج دیا, تم کہتے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں, ذرا مجھے دیکھو میرے پاس کیا ہے. میرے پاس کیا تھا, ہاں
میرے بھائیوں تمہارے پاس تو ہاتھ ہیں، تمہارے پاس تو زبان ہے، ٹانگیں ہیں، دل ہے، جسم ہے، حرکت کر سکتے ہو، قوت ہے۔ اس نے کہا میرے پاس تو فقط 2 آنکھیں تھیں، میں نے ان 2 آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، اگر میں کامیاب ہو سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ یہ وہ پریکٹیکل چند میتھڈز ہیں نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کا، کہ پریکٹیکل پازیٹیو ایکشنز کا استعمال کریں، اور پھر دیکھیں پازیٹیو ایکشنز کے ذریعے اللہ جل وعلا آپ کو کیسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ چند جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں آخر میں کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے وہ نوٹس مل جائیں، نے وہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی جو آج کے سائیکالوجسٹ بیان کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے ذریعے